بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں معلومات دیں گے، لہٰذا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی وہ اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں ہی تھے، اسی لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائے۔ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے تو اس وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت، اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حباب بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امیمہ کو چھوڑ دیا تھا اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر حضرت زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کفار ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم و ستم کی حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے کے لیے چلے گئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمانداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں ہی چھوڑا گیا، اسی لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے تھے، لیکن اس بیماری میں حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جس وقت حضرت زید بن حریر جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت رقیہ کا دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم تھی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ 3 ہجری میں کی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، لیکن 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 اولادیں ہوئی: امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور بی بی زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا، جو حضرت ختیجہ سے تھے۔ جب وہ 2 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور انہیں طیب اور طاہر کا نام دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اس بات کے اوپر سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولادوں پر بہت ہی زیادہ غرور تھا اور انہی کا آج نام لینے والا کوئی نہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ وہ 17 یا 18 مہینہ زندے رہے اور ہجرت کے وقت انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت ہی زیادہ دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر آئے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔